جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام محبان زینب آور میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری گیسٹ بہت رسپیکٹفلی اور بہت رسپیکٹڈ اور بہت ہی اچھی ہماری ذاکرہ ہماری اسکالر سسٹر فرحت آپا، ہیڈ آف برمنگھم محبان زینب. اور ہم یہ بات کر رہے تھے پری میرج سیمینار جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، ہماری اس وقت اس دور کی ضرورت ہے. بہت پرابلمز آ رہی ہیں. بندھن میں ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، جس نے رجسٹریشن کرائی سب نے دیکھا، ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں قدم ہے محبان زینب کا پری میرج سیمینار، اور جو انگلینڈ اور یورپ کی تاریخ میں پہلی بار ہونے والا ہے. اور ایسا سیمینار کہ جو جیسا کہ میری بہن میری آپا نے بتایا، فرحت آپا نے، کہ بہت ہی ایک باعزت انوائرمنٹ میں. ظاہر ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم سبھی شیعان اہل بیت ہیں، ہم سب کو پتہ ہے ہم جس در کے ماننے والے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہ کیا ہماری لمٹس ہیں، کیا ہماری باؤنڈریز ہیں. اس باؤنڈریز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی خوبصورت گیسٹ آیت اللہ عقیل الغروی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، محمد نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اور میں چاہوں گی ذرا سی روشنی اور ڈالیں اس پر، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی آپا، جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے اس سیمینار میں ہم کور کریں گے. ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے میں کہ اولادوں کو نہیں پتہ ہوتا جی ان کی باؤنڈری کیا ہے، وہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں، اور ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا، وہ ان کو ایسا باندھ کے رکھتے ہیں کہ تمہیں شادی کرنی ہی نہیں اپنے پسند کی. ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. عظمیٰ بہن، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم بہت ہی پاکیزہ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے، اس حوالے سے میں تھوڑا سا یاد دہانی کرانا چاہوں گی کہ جو ہم نے اپنے ایڈورٹیزمنٹ میں بھی اس بات کو مینشن کیا ہے کہ پلیز آبزرو حجاب. اور اس حجاب کے حوالے سے صرف خواتین کو فوکس نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جتنے بھی وہاں پر اس پروگرام میں شرکت کریں گے، مرد اور خواتین دونوں کے لیے حجاب کی جو ہے اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے ان کو اس پروگرام کو اٹینڈ کرنا ہوگا. اور ایک بہترین ایک پاکیزہ ماحول جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کو پرووائڈ کریں گے، اور ان کو بہت ہی ایک کہنا چاہیے با اعتماد اور یقین دلائیں گے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں سے محبان زینب سے بالخصوص جتنا ممکن ہو سکا اپنے معاشرے کی اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں مس میچنگ شادیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ جس سے ڈائیورس کا ہم نے دیکھا ریٹ کتنا بڑھ گیا ہے. تو اس حوالے سے ہم اپنے جو پیرنٹس ہیں یوتھ کے، ان کو بھی ہم ذرا گائیڈ کریں گے کہ کس طریقے سے وہ ان کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اتھارٹی ایز اے پیرنٹ دی ہوئی ہے تو وہ ان کو کس طریقے سے اس کو یوز کرنا چاہیے، اور اپنی اتھارٹی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت دیں کہ جب وہ خود اپنے اس پوزیشن پہ پہنچیں کہ وہ ڈیسیجن میکر ہوں اور ڈیسیجن لے سکیں، تو ان کی تربیت ایسی ہو اہل بیت کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب وہ اپنے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں تو وہ اس بات پر ضرور متوجہ ہوں کہ ہمارے لیے ایسا لائف پارٹنر ہونا چاہیے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کہ ان کی اس رشتہ ازدواج سے نسل انسانی آگے بڑھے گی، وہ ایک بہترین باعمل مسلمان کی صورت میں ان کی آغوش میں پلنے والے بچے جو ہیں وہ پرچم اسلام کی سربلندی کا سبب بنے نہ جائے کہ اس کو سرنگو کرنے کی کوشش کی جائے. بالکل. تو اور جی اس حوالے سے بالکل بات جی کریں، فرمائیے. آپ بات کریں. جی اس حوالے سے ہم جو ہیں وہ پیرنٹس کی بھی رہنمائی کریں گے اور ہمارے اسکالرز ہیں انشاءاللہ، اور ان بچوں کی بھی ہم رہنمائی کریں گے کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کا فیصلہ جذبات اور احساسات اور کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ کے حوالے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جبکہ قرآن آپ دیکھیے، قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے اس حوالے سے کہ آپ جب اپنی زندگی کے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں تو اس میں کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں فوکس کرنی چاہیے. جو کہ آپ دیکھیں ہمارے آج کے معاشرے میں ایشو کیوں ہو رہے ہیں، مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات سے بالکل اپوزٹ وے جو ہے ہمارا لائف اسٹائل جو ہے بالکل مختلف، ہماری فکر مختلف ہے. بجائے اس کے کہ ہم تقویٰ دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ لڑکا اور لڑکی کتنے دیندار ہیں،
کتنا ان کے اندر خوف خدا ہے، کتنا ان کے اندر اخلاق ہے، کتنا ان کے اندر آنیسٹی ہے، بجائے ہم یہ دیکھنے کے لیے ظاہری چیزوں کو فوکس کرتے ہیں، مادی چیزوں کو فوکس کرتے ہیں، شکل و صورت ہو اور مال اور دولت ہو. جی ہاں بالکل نا، ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ ظاہر ہے جب آپ کوئی ایک لالچ آپ کے ذہن میں آتی ہے اور اس لالچ کے تحت آپ کسی چیز کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو لالچ تو ہمیشہ آپ کے لیے خسارے کی سبب بنتی ہے. بالکل. اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں چاہوں گی کہ آپ ٹکٹ کے بارے میں بھی کچھ بتائیں ناظرین کو. جی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ہمارے میں بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہاں دین حاصل کرنے کے لیے، اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ فری میں مل جائے. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک. اور دنیاوی خوشنودی کے لیے، دنیاوی آسائش اور کمفرٹ کے لیے ہم کبھی بھی پیسے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. ہم اپنی اس کے لیے جتنا چاہتے ہیں ہم خرچ کر دیتے ہیں. مگر اس فکر کو بھی میں جو ہے وہ چینج کرنا چاہتی ہوں کہ جو دین فری میں حاصل کیا جاتا ہے تو پھر دیکھیں اس کے دیندار جو اس کے فالوورز ہیں پھر وہ اسی طریقے سے ظلم و تشدد کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. صحیح بات ہے. مگر جس چیز کو آپ ویلیو کرتے ہیں، آپ اس کی کچھ قیمت ادا کرتے ہیں تو آپ اس کی قدر آپ کے دل میں بڑھ جاتی ہے. تو ہم نے یہاں پر جو سیمینار کے لیے ہم نے 15 پاؤنڈ پر ہیڈ ٹکٹ رکھا ہے اور یہ 15 پاؤنڈ جو ہیں یہ ظاہر جو انتظامات آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی کام یہاں فری میں نہیں ہوتا ہے. ہم جو انتظامات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم لوگ خود یقین کیجئے کہ ہماری پوری ٹیم ہے وہ پرسنلی کوشش یہ کر رہی ہے کہ اپنی ذات سے اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی ذات سے کوئی خرچہ منیمم خرچہ کر کے ہم اس سیمینار کو جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے 15 پاؤنڈ از نتھنگ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جی ناظرین آپ نے سنا ہماری فرحت آپا نے ہمیں بتایا اور آپ بھی کالز کر سکتے ہیں. یہ بھی ہمارے ساتھ آپا بھی ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں گی. آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے جنت البقیع پہ. ظاہر ہے کہ نہ صرف جنت البقیع پہ بلکہ جو بھی حالات آپا آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے یزیدیت پھیلتی چلی جا رہی ہے، ظلم و ستم پھیلتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ ظلم کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پر صرف اس لیے آنا پڑ رہا ہے، اس بات کا احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر آنا پڑ رہا ہے کہ بچوں کو نہ مارو. مطلب یہ انتہا ہو گئی ہے. یہ تو میں سمجھتی ہوں اس انسانیت سے کسی مذہب کا تعلق نہیں ہے. آپ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو مارنا کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہی بات ہے کہ ہم جنت البقیع کی بات کرتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. میں فقط اتنا کہنا چاہوں گی یہاں پر کہ اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک، اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں. جی آپا آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گی؟ جی عظمیٰ بہن یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور یہ جو آج کل جو ایام غم ہے 8 شوال جو کہ ایک کسی قیامت سے کم نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ وہی والی بات ہے کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ یزیدیت کس طریقے سے کس تیزی سے بڑھی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں میں ایکا نہیں ہے. بالکل ہم مسلمان مختلف حصوں میں بڑھ گئے ہیں، ورنہ اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طاقت اور جو فتح اور کامیابی عطا کی تھی کہ مسلمانوں کو کسی جنگ اور جہاد کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ خود سے کہیں جا کے اٹیک کرتے یا کہیں جا کر اپنے تلوار کے ذریعے سے کسی ملک میں حکومت کرتے یا کسی ملک پر قبضہ کرتے. اگر آپ تاریخ اسلام کو دیکھیے تو کبھی بھی اسلام کے بانیان نے کبھی بھی اس طریقے کی پالیسی یا نہیں اپنائی ہے، حکمت عملی نہیں کی ہے کہ جو کہ اس طریقے سے بربریت کے زور پہ، ورنہ ہمیشہ اسلام میں جو ہے ڈیفنس کے صورت میں تلوار کو اٹھایا گیا کہ جب دشمن نے آپ پر حملہ کیا تو آپ نے اپنی دفاع میں
تلوار کو اٹھایا ہے. تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں. مگر آپ دیکھیے کہ اسی اسلامی تعلیمات میں اگر آپ دیکھیں تو جب اسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کر دیا, وہ سربلندی عطا کر دی, تو جو دشمنان اسلام تھے ان کو اپنی کامیابی جو ہے اس سے مایوسی ہوئی, اور انہوں نے پھر کیا پالیسی اختیار کی کہ اسی بڑھتے اور پھلتے ہوئے اور بلند ہوتے ہوئے دین کو اختیار کر لو بحیثیت منافق, اور پھر اس پر ہم قبضہ کر کے ہم اپنے ارادے اور اپنے اس میں سازشوں میں کامیابی حاصل کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ایسے میں کہوں گی کہ ایسے لوگوں نے دین حق کو اپنایا ہے کہ جو کہ دل سے انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا, بالکل صرف زبان سے کلمہ پڑھا. تو وہ آپ کو فرق صاف نظر آتا ہے کہ اسلام میں جو رسول کی تعلیمات کو جو فالو کرنے والے تھے اور جنہوں نے دل اور زبان سے دین حق کو قبول کی, ان کے کردار کو آپ دیکھ لی. بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں روک رہی ہوں, کالر کو شامل کرنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے. جی بالکل. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سسٹر, میں ٹی وی تھوڑا دیر سے جوائن کیا, میں پوچھنا تھا کہ یہ سیمینار کہاں پہ ہو رہا ہے, اس کی ٹکٹ جو ہے اس کا کیا پروسیجر ہے, کہاں سے ہم لے سکتے ہیں؟ اچھا, یہ سیمینار جو ہے وہ برمنگھم میں ہو رہا ہے, اور ٹکٹ کے لیے آپ ایڈمن میں فون کر سکتے ہیں ہدایت ٹی وی کے ایڈمن کے نمبر پہ. اوکے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. فون کرنے کا بہت شکریہ. آپ بالکل بے فکر رہیں, سیمینار 6 سپٹمبر تک ہے, اور 6 سپٹمبر کو ہے, اور آگے بھی محبان زینب کے اگلے ہفتے پھر پروگرام ہے, اس کے اگلے ہفتے پھر پروگرام ہے. ہر ہفتے ہم آپ کو ضرور سیمینار کے بارے میں بتایا کریں گے, تاکہ جہاں جہاں ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے. جی سسٹر, میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. بہت خوبصورت آپ بات کر رہی تھی, اس کو کنٹینیو کریں. جی, میں یہی عرض کر رہی تھی کہ جب منافقین نے اسلام کو میں داخل ہوئے ہیں تب سے آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد کلمہ گو مسلمانوں ہی نے کیے ہیں. آج ہم جو ہیں وہ اسرائیل جو ہے وہ جو حرکتیں کر رہا ہے, اگر آپ دیکھیے تو ماضی میں ہمیں یہ حرکتیں نظر آتی ہیں, زبردستی قبضہ کرنے کی. آپ جنت البقیع کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, تو اس کے لیے میں صرف یہ عرض کروں گی کہ آپ دیکھیے جب اہل سعود نے مدینہ اور حجاز پر قبضہ کیا ہے, انہوں نے جب قبضہ کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ تمام جو نشانیاں تھیں, وہ تمام مقدس مقامات جو تھے, مزارات جو تھے, ان کو ڈال کیا. ان کی تخریب کاری میں وہ پیش رہے, اور جہاں بھی گزرتے تھے اور جہاں بھی گنبد اور مینار ان کو نظر آتے تھے وہ ان کو زمین بوس کر دیتے تھے. اب دیکھیے کے کنویں پہ گنبد تھا, وہ گرا دیا گیا. پھر جب انہوں نے 1221 میں ہجری میں مدینہ پر قبضہ کیا ہے, تو پھر انہوں نے جنت البقیع کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہے. اب میں جنت البقیع کے حوالے سے تھوڑی سی بریفنگ دینا چاہوں گی کہ جنت البقیع کیا ہے, جنت البقیع کی کیا اہمیت ہے, جنت البقیع کے حوالے سے قرآن میں اس کی کیا فضیلت بیان کی ہے. ہمیں عمل رسول سے, احادیث رسول سے جنت البقیع کی اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے کا کس طریقے سے ہمیں رہنمائی ہم حاصل کر سکتے ہیں, اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے عرض کروں گی کہ قرآن میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین پہ اللہ نے اپنی نشانیوں کو بنایا ہے. شاعر اللہ سے کہتے ہیں, بے شک بزرگان دین اور جو رہبران امت ہیں, صالح مومنین, شہداء اسلام, ان سب کی قبور جو ہیں اور ان کے مزارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی یادگاریں قرار دیا ہے, جن پر حاضری دے کے اللہ کی یاد دلوں میں تازہ کی جاتی ہے, اور جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے طاقت کا سبب بنتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تعظیم سے مراد کیا ہے, ان کا احترام, ان کا تحفظ اور ان سے روحانی استفادہ حاصل کرنا.
یعنی یہ جو نشانیاں ہیں، یہ مزارات ہیں، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں ان ہستیوں کی، ان عظیم ہستیوں کی کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کو مقدم رکھتے ہوئے عبدیت کی اس منزل پر اپنی زندگی کو بسر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پاکیزہ ہستیوں کی شان میں قرآن میں قصیدہ خوانی کی ہے. بے شک. تو جنت البقی، اچھا اس حوالے سے آپ دیکھیے تو جنت البقی وہ پاک اور پاکیزہ زمین ہے کہ جہاں پر ہمارے نبی تشریف لے جاتے تھے جی. اور ان کے نورانی قدموں کو اس خاک نے چوما ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ان پاکیزہ کرداروں کا پاکیزہ کردار جو ہے، شخصیتیں جو ہیں، اس کا آخری مسکن ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس زمین پر باوفا صحابیوں کے جسد جو ہیں وہ اس خاک میں پوشیدہ ہیں. بالکل 10,000 سے زائد صحابہ کرام کی قبر ہیں. صحابہ کرام کی قبریں ہیں. جو سب سے پہلی قبر جنت البقی میں ہے وہ اصحاب رسول خدا حضرت عثمان بن معذون کی قبر ہے. بالکل. اور سعد بن زرارہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو باعمل پاکیزہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور جن کی نگاہ رسول میں جو فضیلت اور جو مرتبہ اور مقام ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. بے شک. اور ہم کو یہ نہیں ہے، یہ تمام جتنے بھی مختلف فرقے ہیں مسلمانوں کے، وہ تمام اس بات پر مستحسن ہیں، متفق ہیں کہ قبور کا احترام کرنا، شاعر اللہ کی احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، رسول کی سنت ہے. اور یہ ہم کو آپ کتاب سنن لے لیجئے، موطا لے لیجئے، مسند احمد بن حنبل لے لیجئے، صحیح ترمذی لے لیجئے، وہاں پر آپ کو حدیثیں ملیں گی. صحیح مسلم حضرت عائشہ کی روایت ملے گی آپ کو، اور مختلف اور راویان سے آپ کو روایت ملے گی کہ جس میں بالخصوص جنت البقی کی عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قبور کی زیارت سنت رسول ہے، مستحب ہے. ان کے لیے دعا کرنا، خدا سے طلب رحمت کرنا نہایت پسندیدہ عمل ہے. بلکہ حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ فرماتی ہیں کہ شب کی تاریکی میں رسول خدا جو ہے وہ جنت البقی کی طرف روانہ ہوئے، اور میں ان کے پیچھے پیچھے گئی، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جنت البقی میں اہل بقی کے لیے طلب مغفرت فرمائی ہے، اور ان کے لیے دعا فرمائی اور ان پر سلام بھیجا ہے. اور اس کے بعد جب وہ واپس آنے لگے تو حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت البقی میں گیا تھا، کیونکہ حکم رب تھا کہ جاؤ اہل بقی پر درود و سلام بھیجو. اب وہ کام رسول اپنے گھر سے بھی کر سکتے تھے، مگر حکم رب کی وجہ سے آپ جنت البقی گئے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ مقام کتنی اہمیت رکھتا ہے. اور اس کے میں صرف یہ رہنما کروں گی رسول خدا نے جنت البقی کے حوالے سے کیا فرمایا ہے. آپ نے فرمایا ہے، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، کہ یہ ظاہر خاک نظر آتی ہے مگر مثل آفتاب کے ہے. اگر سورج والوں کو نور دیتا ہے، اگر سورج زمین والوں کو نور دیتا ہے تو یہ آسمان والوں کو نور دیتی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت شکریہ سسٹر فرحت آپا، بہت خوبصورت انداز میں آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئی. انشاءاللہ آگے بھی آپ اس پروگرام کو کرتی رہیں گی اس برمنگھم اسٹوڈیو سے. یہاں تہہ دل سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، بڑے خوبصورت انداز میں آپ شامل ہوئی. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور آپ سے میں یہاں اجازت چاہوں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا میرے پروگرام میں شامل کرنے کا، اور دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ آگے ناظرین ان سے آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی اگلے پروگراموں میں. اور جہاں تک کہ ہم سبھی جانتے ہیں مسلمانوں نے جو ظلم ڈھائے ہیں آل رسول پہ، نہ انہیں زندگی میں چین دی، نہ انہیں قبروں میں چین دیا، نہ جنت البقی کی بات آپ کر رہے ہیں. اگر آج آپ شام میں جا کے دیکھیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا مزار موجود ہے، بی بی سکینہ موجود ہیں. یہ جو یزیدیت
ظلم اور بربریت جو ہے یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری خاموشی، ہم سب جو خاموش ہیں، ہم بہت ہوتا ہے، ہم سالوں سے جو ہے وہ ریلیاں نکال رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے جناب جنت البقیع 8 شوال آتا ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی عملاً ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہمیں اس پر ایسا سٹیپ لینا ہوگا کہ پھر سعودی عرب کی حکومت کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے. اس وقت کی ضرورت ہے اور وہی وقت، اور ضرور ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے وقت کے امام جب آئیں گے تو ضرور ان تمام یزیدیوں سے بدلہ لیں گے. اور جہاں تک محبان زینب کا سوال ہے ناظرین، اس کو ضرور آپ اس پروگرام کو ہر ہفتے بدھ کی شام 7 بجے دیکھے گا. اور پری میرج سیمینار مجھے میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے، میرا نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں. آپ کے پاس ایڈمن کا نمبر ہے، آپ اس سے رابطہ کریں، آپ ای میل کریں. لیکن پلیز بہت لمیٹڈ سیٹ ہیں، آپ جلد سے جلد رابطہ کریں، جلد سے جلد اپنی رجسٹریشن کو جو ہے وہ کروائیں تاکہ آپ کو بعد میں ڈس اپوائنٹڈ نہ ہونا پڑے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ زندگی رہی پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.